نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ یقیناً ہم نے تیری طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہے۔ جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہیں تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو یہ کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا گیا تھا وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے مرد عورت میں جدائی ڈال دیں، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچا سکے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے تئیں فروخت کر رہے ہیں۔ کاش یہ جانتے ہوتے اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 99 سے لے کر 103 تک
میں نے تلاوت کی ہیں اور جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ پر اے نبی معظم واضح دلیلیں، واضح آیات، واضح نشانیاں بھیجی، نازل کی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، فاسق و فاجر کے سوا کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ محترم ناظرین، یہود و نصارہ اکثر و بیشتر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن سوریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ بطور نبوت کوئی ایسی چیز نہیں لائے جس سے ہم پہچان لیں، نہ آپ کے پاس کوئی ایسی خاص روشن دلیلیں ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نے فرمایا جو فاسق لوگ ہیں، جو بدکار لوگ ہیں، وہی انکار کرتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، معجزے بھیجے ہیں، انکار وہی کرے گا جن کے دل میں حسد ہے، حسرت ہے، کینہ ہے اور بغض ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی جماعت کے بارے میں فرمایا أَوَكُلَّمَا أَحَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اے نبی معظم، جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد کیا، عَهْدُوا عَهْدًا، عہدن اس میں نکرہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی انہوں نے عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک فریق نے، کسی ایک فریق نے اسے اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان کے اکثریت ایمان نہیں لائے، ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ اب ان لوگوں نے جب ان پر تورات و انجیل نازل ہوئی، انہوں نے اپنے انبیاء سے یہ عہد کیا تھا، اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ جب بھی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہوئے ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ جبھی اللہ نے فرمایا أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جب بھی اس میں سے کسی جماعت نے کوئی بھی عہد کیا ہے، ان کا یہ وتیرہ ہے، ان کا یہ ایک عمل قبیحہ ہے، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، جو وہ عہد کرتے ہیں وہ اپنے پیچھے اس کو پھینک دیتے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا انہیں سمجھایا، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی، ان کی عادت ایسی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ فرماتے جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، مصدق لما معہم، جو ان کی تورات و انجیل میں لکھا تھا اس کی تصدیق کرنے والا، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ایک فریق نے ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی۔ اب کوئی کتاب ایک عام بات نہیں ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا اللہ کی کتاب، اللہ کے کلام کو۔
کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ جانتے نہیں، حقیقت میں وہ جانتے تھے، انہیں پتا تھا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پکے سچے نبی ہیں۔ ان کی تورات میں آپ کی صفات لکھی تھی، اور وہ تورات پڑھتے اور آپ کی طرف دیکھتے اور آپ کی صفات کو ٹیلی کرتے تھے، لیکن ان کے اندر ایک ضد تھی کہ یہ نبی ہماری برادری میں سے ہونا چاہیے تھا، ہمارے گروہ میں سے ہونا چاہیے تھا، یہود و نصارہ میں سے ہونا چاہیے تھا۔ اب حاکم اللہ کی ذات ہے، اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ نے اپنی مرضی کو پورا کرنا ہے، اور یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اس نبی کی تکذیب کرنا ہمارے لیے ہلاکت ہوگی۔ وہ ہلاکت انہوں نے خرید لی، آخرت انہوں نے بگاڑ لی، لیکن اپنی حسد، اپنے کینے بغض کو انہوں نے کمال عروج پہ پہنچایا، اور یہ کام کرتے ہوئے عاقبت نااندیش بنے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ایک سچے نبی کو جب ٹکرائیں گے، سچی کتاب کو جب ٹکرائیں گے، اور اس نبی کی صفات ہماری کتابوں میں درج ہے، تو اس کا انجام خیر نہیں ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ یہ یہود و نصارہ جو شیطان پڑھا کرتا تھا، وَاتَّبَعُوا، انہوں نے اس کی پیروی کی، اس کی تابعداری کی، عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دوران۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام ایک پکا جادوگر ہے، جس نے جادو کے ذریعے ہواؤں، فضاؤں اور جنات پہ اور دوسری مخلوقات پر حکومت کی ہے۔ اللہ نے ان کے اس کنسپٹ کو فالسیفائی کیا ہے، غلط ثابت کیا ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا، انکار کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی تصنیفات جب وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی کرسی کے نیچے سے، ان کی مسند کے نیچے سے نکالی گئیں، بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ جو شیاطین ہیں، یہ اخبث الناس جو ہیں، یہ جادو کی کتابیں لکھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے انہیں ضبط کر لی اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کی کرسی کے نیچے سے نکال کر اور جادو کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام تو نعوذ باللہ جادوگر نہیں تھے، سلیمان علیہ السلام تو ایک سچے پکے نبی تھے، اللہ کی طرف سے تھے۔ اور یہی لوگ، یہ شیاطین جو ہیں، شیاطین کے پیروکار جو ہے، یعلمون الناس السحر، جادو تو یہ سکھاتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو بابل کے مقام پر ہاروت اور ماروت پر، ان دو فرشتوں پر نازل کیا گیا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فترة فلا تکفر، جب بھی ان سے کوئی شخص یہ جادو سیکھتا جو ان پہ اتارا گیا تھا، یقولا، ان دونوں نے کہا، تثنیہ کا صیغہ ہے، انما نحن فتنة فلا تکفر، ہم ایک آزمائش کے طور پر، ہماری آزمائش ہو رہی ہے، ہم آزمائشی ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر، تو یہ جادو نہ سیکھ،
فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو یہ جو نازل کیا تھا جادو کی شکل میں، تو اللہ نے یہ جو لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام جادوگر ہے، اللہ نے فرمایا جادو ایک اور چیز ہے، نبوت دوسری چیز ہے۔ نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، الہامی کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ ہاروت اور ماروت جب کسی کو یہ کلام سکھاتے جو ان پہ نازل کیا گیا تھا تو یہ ضرور کہتے انما نحن فتنۃ، ہم آزمائش ہیں، ہمارے اوپر ایک آزمائش، فلا تکفر، تو کفر نہ کر۔ یعنی وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہم سکھا رہے ہیں یہ کفریہ کلام ہے، یہ جادوئی کلام ہے، یہ شیطانی کلام ہے، اس کا اسلام سے، اس کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا سلیمان علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، یہ تو شیاطین نے کفر کیا ہے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، جادو سکھانے والا کافر ہے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اللہ فرماتا ہے جب وہ ان دونوں سے وہ سیکھتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جو بھی سیکھتا تھا اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان میں ایک فراق، ایک جدائی ڈل جاتی تھی، علیحدہ علیحدہ ہو جاتے تھے، فراق پڑ جاتا تھا۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ فرماتے ہیں وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ اب جو یہ جادوگر کہتے جی ہم نقصان پہنچائیں گے، اگر اللہ کا اذن نہ ہو تو جادوگر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ بِإِذْنِ اللہ میں یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو پاکیزہ رہنے کے لیے جو مسنون دعائیں اللہ کے رسول نے بتائی، جو اسلام کی حدود و قیود ہے طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، زبان کو جسم کو پاک رکھنے کے لیے، اللہ کے کلام کی صورت میں، نبی کے فرمان کی صورت میں اگر وہ تلاوت کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اس کو نقصان جادوگر پہنچا ہی نہیں سکتے۔ جبھی تو کہا ہے الا بِإِذْنِ اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ بسا اوقات اللہ کا حکم ہو بھی جاتا ہے آزمائش کے لیے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اللہ فرماتا جو وہ سیکھتے تھے تو اپنے نقصان کے لیے سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو ان کو نقصان پہنچا، ولا ینفعہم، انہیں نفع نہیں پہنچتا تھا اس جادو سے۔ جادوگر یہ سن لے کہ ان کی دنیا بھی ان کی خراب، ان کی آخرت کی بھی خراب ہے۔ بعض اماموں کے نزدیک ان کو قتل کر دینے کا حکم ہے۔ میں اس بات میں نہیں جانا چاہتا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اللہ فرماتے بالیقین وہ جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو جادو سیکھتا ہے، جو جادو کرتا ہے، اس کا آخرت میں، جو جادو کا کاروبار کرتا ہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آگے فرمایا وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے تئیں فروخت کر رہے ہیں، اپنی جانوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں جو ایک شخص کے سامنے یہ قرآن کی آیات پڑھی ہیں، اور پڑھنے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود، قرآن کے اترنے نازل ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی کے سمجھانے کے باوجود
وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بدترین ہے وہ چیز جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، کاش کہ یہ جانتے ہوئے اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا۔ لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوتے، اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے تو اللہ کے ہاں لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے ہوتے اگر یہ لوگ ایماندار متقی بن جاتے تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا، اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے، اگر یہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جادو جیسی موذی لعنت سے ہر شخص کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔